السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد علی۔ اسرار اردو کے تحت ہم پڑھ رہے ہیں مرثیہ انیس، جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے۔ آخری بند جو ہم نے اس کا پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ میں ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں کہ اکبر سے مڑ کے کہنے لگے سرور زماں، تم جا کے قید و خیمے میں یہ اے پدر کی جاں، باندھے ہے سرکشی پہ کمر لشکرے گراں، بچوں کو لے کے سین سے ہٹ جائیں بیویاں، غفلت میں تیر سے کوئی بچہ تلف نہ ہو، ڈر ہے مجھے کہ گردن عسکر ہدف نہ ہو۔ اب اگلا بند ہے، کہتے تھے یہ پسر سے شے آسماں ہے علی کی بیٹیاں کس چاہوں گوشہ گیر، عسکر کے گہوارے تک آ کر گرے ہیں تیر، گرمی میں ساری رات تو گھٹ گھٹ کے سوئے ہیں، بچے ابھی تو سرد ہوا پا کے سوئے ہیں۔ دیکھیے کتنا درد ہے کہ اب وہ سماں ہے، جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، دشمنوں کے تیر آ رہے ہیں، اور پہلے بند میں حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے اکبر سے کہا تھا کہ جا کے یہ کہہ دو کہ بیویاں صحن سے ہٹ جائیں اور عسکر کو سنبھال کر رکھیں، مجھے خوف ہے کہ تیر کہیں ان کی طرف نہ آ جائے۔ تو یہاں یہ کہتے ہیں، کہتے تھے یہ پسر سے، بیٹے سے یہ کہہ رہے تھے، شے آسماں سریر، کہ آسمان کے بادشاہ حضرت امام حسین اپنے بیٹے سے، اپنے پسر سے یہ کہہ رہے تھے، اور فضا جو ایک بیٹی تھی ان کے ساتھ، ان کی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی، وہ ڈیوڑی تک دوڑ کے آئی، یعنی دروازے تک دوڑ کے آئی، اور وہ بھی حضرت امام حسین سے کہنے لگی کہ ہے علی کی بیٹیاں کس چاہوں گوشہ گیر، کہ ہائے افسوس، علی کی بیٹیاں کہاں جا کے چھپیں، کہاں جا کے بیٹھیں۔ اب تو ایسی نوبت ہے کہ عسکر کے گہوارے تک آ کر گرے ہیں تیر، عسکر جو چھوٹے بیٹے تھے، چھوٹے بچے تھے معصوم، ان کے گہوارے تک، ان کے جھولے تک جو ہے تیر آ کے گرے ہیں، جہاں وہ آرام کر رہے تھے۔ گرمی میں ساری رات تو گھٹ گھٹ کے سوئے ہیں، بچے ابھی تو سرد ہوا پا کے سوئے ہیں، چونکہ رات کو بہت گرمی تھی، صحرا تھا، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پوری رات گرمی میں گھٹ گھٹ کے روتے رہے، کیونکہ پانی بھی نہیں تھا، گرمی تھی، صحرا تھا۔ تو اب صبح کا وقت ہے، تھوڑی ہوا چلی ہے، تو ابھی یہ بچے سوئے ہیں۔ اب یہ وہ والا منظر کشی ہے۔ اب دیکھیے اگلا، کہ باکر کہیں پڑا ہے، کیونکہ صبح کا وقت ہے، ہوا چلی ہے اور وہ سوئے ہیں۔ باکر کہیں پڑا ہے، سکینہ کہیں ہے کش، گرمی کی فصل یہ تب و تاب اور یہ آتش، رو رو کے سو گئے ہیں صغیران ماہ وش، بچوں کو لے کے یہاں سے کہاں جائیں فاقہ کش، یہ کس خطا پہ تیر پیاپے برستے ہیں، ٹھنڈی ہوا کے واسطے بچے ترستے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں بچوں کو کس طریقے سے نیز لے کے آ رہے ہیں، اور جو صحرا کی کیفیت تھی، جو گرمی، پانی بند، اور پھر جنگ کا سماں کہ جنگ شروع ہو رہی ہے، اور جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے تو سانس رک جاتی ہے اس پہ کچھ بولتے ہوئے، کہ باکر کہیں پہ ہیں، چونکہ گرمی کی وجہ سے اب صبح نیند ہے، سدھ بدھ نہیں ہے، جس طریقے سے بچے سو جاتے ہیں، اور سکینہ کو کہیں گش پڑا ہوا، یعنی نیند آئی ہوئی ہے، گہری نیند میں ہے، معصوم بچی تھی، اور گرمی ایسی ہے، گرمی کا ایسا ماحول ہے، ایسی تب و تاب ہے، اور یہ آتش کہ یہ ایسی پیاس ہے شدت کی کہ رو رو کے سو گئے ہیں صغیران ماہ وش، صغیران کے چھوٹے چاند، ماہ وش چاند جیسے، صغیر چھوٹے، صغیر کی جمع صغیران، کہ وہ جو رو رو کے سو گئے ہیں، کیوں رو رہے تھے، گرمی تھی، پیاس تھی، اور یہ سارا جو عذاب تھا یہ سہ کے سو گئے ہیں، جیسے بچے رو کے سو جاتے ہیں، اور بچوں کو لے کے جائیں کہاں فاقہ کش، کہ جو باقی تھے، جو بڑے بھی تھے وہ فاقے میں تھے، وہ بھوک میں تھے،
تو وہ ان بچوں کو اس وقت صحرا میں لے کے بھی کہاں جائیں؟ یہ کس خطا پہ تیر پہ برستے ہیں کہ یہ لگاتار جو تیر پے در پہ تیر جو برس رہے ہیں دشمن کی جانب، یہ کس خطا سے بچ رہے ہیں؟ ٹھنڈی ہوا کے واسطے بچے ترستے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کہیں سے ہوا آئے، وہ اس کے لیے ترس رہے ہیں، اور اوپر سے یزید کی فوج تیر برسائے جا رہی ہے۔ ایک بند اور دیکھ لیجئے، اٹھے یہ شور سن کے امام فلک وقار، اٹھے یہ شور سن کے امام فلک وقار، ڈیوڑی تک آئے ڈالوں کو روکے رفیق و یار، فرمایا مڑ کے چلتے ہیں اب بحر کارزار، کمریں کسو جہاد پہ منگواؤ راہوار، دیکھیں فضا بہشت کی دل باغ باغ ہو، امت کے کام سے کہیں جلدی فراغ ہو۔ اب یہ سارا جو ماجرا سنا بچوں کا، تو اس کے بعد امام فلک وقار، آسمان جیسی عزت رکھنے والے حضرت امام حسین اٹھے یہ بات سن کر کہ بچے جو ہیں ابھی سرد ہوا کھا کے سوئے ہیں، اور رو رو کے سوئے ہیں، تکلیف سے سوئے ہیں، اور ڈیوڑی تک آئے ڈھالوں کو رفیق و جو جتنے بھی رفیق و یار تھے وہ تیر ڈالوں پہ روک کر، جو تیروں کے روکنے کا ایک جنگ میں ڈھال استعمال کی جاتی ہے تھی، اور تلوار کو روکنے کے لیے، تو وہ دشمن کے جو تیر آ رہے تھے ان کو روک روک کر ڈیوڑی تک یعنی دروازے تک پہنچے، اور فرمایا مڑ کے چلتے ہیں اب بحر کارزار۔ اور پھر حضرت امام حسین نے مڑ کے کہا کہ اب ہم چلتے ہیں میدان کارزار میں، جنگ کے میدان میں چلتے ہیں، دشمن کا سامنا کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ کمریں کسو جہاد پہ منگواؤ رہوار، کہ سب کمریں کس لو، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، رہوار منگاؤ، چلنے والے منگاؤ، راستے میں جو ہمارے ساتھ چلیں ان کو منگواؤ۔ دیکھیں فضا بہشت کی دل باغ باغ ہو، کہ ہم بہشت یعنی جنت کی فضا دیکھیں اور ہمارا دل خوش ہو جائے، یعنی حق پر جہاد کی جائے، وہاں خود شہید ہوا جائے، تو ہم جنت کی فضا دیکھ سکتے ہیں کہ جنت کیا چیز ہے۔ امت کے کام سے کہیں جلدی فراغ ہو، تاکہ میں جلدی سے یہ امت کا کام جو مجھ پہ ذمہ داری ہے، جو میں نے نبھانی ہے، جو میرا حق ہے، وہ نبھا کر میں یہاں سے فارغ ہوں۔ تو یہ 3 بند تھے، انشاءاللہ بہت جلد یہ مرثیہ ہم کمپلیٹ کریں۔